پہلے ہم نے ایک کلاس لیا تھا. اس میں ہم نے لیٹر، الفابیٹ، ورڈ اور سینٹینس یہ ہم نے پڑھا تھا. تو اس کلاس میں ہم واٹ از گرامر کیا ہے اور گرامر کے اوریجن کے متعلق ہم پڑھیں گے. اگر ہم نے گرامر سیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گرامر کا معنی کیا ہے، گرامر اس سے کیا مراد ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ گرامر کب سے اس دنیا میں نام لیا جاتا ہے اور کب سے اس کا اوریجن ہمیں ملتا ہے، یہ کس زبان کا لفظ تھا اور کہاں سے آیا. تو اس لیکچر میں ہم یہی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اوریجن آف گرامر. سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گرامر کا جو لفظ ہے یہ انگلش زبان کا لفظ نہیں تھا. It should be clear that grammar is not an English word. یہ واضح ہونا چاہیے کہ گرامر کا لفظ انگریزی زبان کا لفظ نہیں ہے. آج ہم اس کو انگلش زبان کے ساتھ جو جوڑتے ہیں یہ اصل میں انگریزی زبان کا لفظ نہیں ہے. It comes originally from Greek language. گریک زبان سے یہ آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں گریک زبان کا لفظ ہے اور اٹ واز کالڈ گرامیٹیکے ٹیکنے which means art of letter یا art of writing letters with a sequence or writing something correct. اوریجن ہے، ٹھیک ہے. مطلب دادا چې د ګرامر چې کوم لفظ دا ګرامر دا له گریک زبان نه راغلی ده، گریک لینگویج سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز کالڈ گرامیٹیکے ٹیکنے اور دیتے بیچے والا گرامیٹیکے ٹیکنے which means art of letters or art of writing letters with a sequence or writing something correct or writing something کریکٹ، ٹھیک ہے. الفاظ کو ترتیب دینے کا فن. جب ہم کوئی فقرہ لکھتے ہیں تو کیسے لکھا جاتا ہے، اس کا سیکوینس کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو ترتیب کے ساتھ ایسا لکھا جانا کہ دوسرے کو اس کی سمجھ آ جائے. With the passage of time, the word grammar entered in the old French language by the name of grammaire. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو گرامر کا لفظ تھا یہ اولڈ فرینچ میں داخل ہوا، اولڈ فرینچ میں داخل ہوا. آج ہم جو انگلش پڑھتے ہیں یہ نیو انگلش ہے، لیکن اگر ہم مڈل ایجز میں جائیں یعنی قرون وسطیٰ میں جائیں، 17ویں صدی سے 15ویں صدی تک کا جو زمانہ ہے اس کو مڈل ایجز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فرینچ لینگویج میں گرامائر کے لفظ سے انٹرڈ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اولڈ فرینچ میں آیا اور انگلینڈ پر ایک عرصہ دراز تک فرینچ لوگوں کی حکومت رہی. پھر یہ گرامائر لفظ اولڈ انگلش میں شامل ہوا. اولڈ انگلش میں کس طرح شامل ہوا؟ کیونکہ انگلینڈ پر کچھ عرصہ تک فرینچ لوگوں نے حکومت کی تھی. فرینچ میں یہ لفظ جو تھا یہ گریک سے آیا تھا اور فرینچ سے پھر اولڈ انگلش میں شامل ہوا. انگلینڈ کی جو انگلش ہے اس میں شامل ہوا. کیونکہ ایک وقت سے ایک عرصہ دراز تک فرینچ لوگوں کی انگلینڈ پر حکومت رہی تو اسی وجہ سے یہ اولڈ انگلش میں شامل ہوا، ٹھیک ہے. اینڈ فرام دیئر دس ورڈ ہیز گاٹ اے پوزیشن ان دا انگلش لینگویج. اسی وقت سے
یہ جو گرامر کا لفظ ہے انہوں نے ایک خاص پوزیشن لی ہے انگلش زبان میں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب گریجولی بیکمس پارٹ آف دی ورلڈس لینگویج, اور پھر آہستہ آہستہ دنیا کی دوسری زبانوں میں یہ شامل ہوا. کب شامل ہوا؟ جب انگلش انٹرنیشنل لینگویج بن گئی. انٹرنیشنل لینگویج جب بن گئی تو یہ جو گرامر کا لفظ تھا یہ کہ دوسری زبانوں میں بھی یہ انٹر ہوا, اور دوسری زبانوں میں انہوں نے خاص پوزیشن لی. There, this word has got a position in the English language and gradually become part of the world's language. اسی سے پھر یہ لفظ نے دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ایک خاص پوزیشن لی, دنیا کی دوسری زبانوں میں انہوں نے اپنی جگہ لی. ٹھیک ہے, جیسے کہ آج ہم اردو گرامر, پنجابی گرامر یہ جو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اردو گرامر, پنجابی گرامر, پشتو گرامر یہ جو ہم پڑھتے ہیں, یہ جب انگلش انٹرنیشنل لینگویج بن گئی تو انہوں نے اس زبان میں دوسری دنیا کی دوسری زبان میں بھی ایک خاص پوزیشن لی. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ لوگوں کو کلیئر ہوا نا کہ اوریجن کا, گرامر کا اوریجن جو تھا یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا کہ یہ گریک لینگویج کا لفظ تھا. اس میں اس کو گرامیٹک ٹیکنیک کہا جاتا تھا. اس کا مطلب ہوتا تھا آرٹ آف لیٹرز اور آرٹ آف رائٹنگ لیٹرز ود دا سیکوینس رائٹنگ سم تھنگ کریکٹ. اس کے بعد گریک سے یہ اولڈ فرینچ میں, اور اولڈ فرینچ سے ٹریول کرتا ہوا اولڈ انگلش, اور اولڈ انگلش سے نیو انگلش میں یہ شامل ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ گرامر کا بیسیکلی اوریجن تھا. اس کے بعد دوسرے کلاس میں ہم واٹ از گرامر, اس کو گرامر کو